الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہمارا دنیا میں آنے کا وجود بھی اللہ رب العزت کی مرضی سے ہے، ہماری زندگی بھی اللہ رب العزت کی مرضی ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ زندگی میں اللہ رب العزت نے جو کچھ صحت دی ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت جو کچھ مال دے رہا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں مال اپنے عقل سے کماتا ہوں اور یہ بہت بڑی جو دولت، گھر، بنگلے، گاڑیاں، باغات، یہ میں اپنے ہنر سے کماتا ہوں، تو یہ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی ہر چیز کو دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے منشے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اسرافیل علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے ختم کرنے پر اللہ رب العزت نے سور پھونکنے کے لیے کھڑا کیا، اپنے منہ میں سور لیا ہے اور اللہ رب العزت کو دیکھ رہے اور اس انتظار میں کہ اللہ حکم دے اور میں سور پھونکوں۔ جس طرح اگر اسرافیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے سور پھونکنے کے لیے حکم کے محتاج ہے، اس طرح درخت کا پتا بھی حرکت کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا محتاج ہے، ہر چیز محتاج ہے۔ اللہ رب العزت کے منشے کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں دی ہیں مالی اعتبار سے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ قارون کو دھوکا تھا، سمجھتا تھا کہ جو کچھ میرے پاس مال ہے، خزانے ہیں، یہ اپنے علم سے، اپنے عقل سے میں نے کمایا ہوں، تو اس دھوکے نے اسے زمین میں لے ڈوبا۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت جن راستوں سے دینا جانتے ہیں اس راستے سے لینا بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو سب سے محبوب بندے وہ ہے جب اللہ رب العزت نے نعمتیں دیتے ہیں مال اعتبار سے، تو وہ اللہ رب العزت کے منشے کے مطابق اللہ کے دین کے تقاضوں پہ خرچ کرتے، یہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ کسی کو اگر اللہ نے مال اعتبار سے بہت سی دولت دیا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، اور وہ دعا میں کہے اللہ تیرا کروڑوں شکر ہے کہ تم نے مجھے مال دیا ہے، یہ زبانی شکر ہے۔ اصل شکر یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کے دین کے تقاضوں پہ خرچ کرنا، یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا شکرانہ ہے، یہ سب سے بڑا شکرانہ ہے۔ اللہ رب العزت کیا بندے سے چاہتے ہیں؟ اب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے لوگ اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک فرض کو ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے صرف ایسے رمضان میں خرچ کرنا نہیں ہے، دین کے تعلق سے جو بھی تقاضا سامنے آئے گا اس تقاضے پر جب تمہارے سامنے آواز آئی اور وہ آواز تمہارے کانوں میں پہنچ گئی تو کانوں تک پہنچانے والے بھی اللہ کے ساتھ، ٹی وی میں بات ڈالنے والے بھی اللہ کے ساتھ، تو یہ بندے کو سمجھ رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ہے کہ بندے اللہ نے آواز کو پہنچایا ہے، اللہ نے دل میں بات ڈالا ہے، میری استطاعت ہے میری حیثیت کے مطابق میں جتنا چاہوں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، سگنل ہوتا ہے۔ بہرحال
قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس کھیتی کی طرح دی گئی ہے کہ جب کسان ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو اس ایک دانے سے اللہ رب العزت 7 بالیاں نکالتے ہیں. اللہ سمجھاتے کہ جب میرے دین کے تعلق سے تم خرچ کرو گے تو میں غیبی طریقے سے تمہیں وہ دوں گا کہ میں گمان بھی نہیں دوں. اللہ سمجھاتے کہ جس طرح ایک دانہ تم ڈالتے ہو زمین میں تو ہم اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکالتے ہیں اور ہر بالی پہ 100 دانے ڈالتے ہیں تو اس طرح 7 بالیوں پہ 700 دانے ہوئے. اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے راستے میں میرے دین کے تقاضوں کے لیے تم خرچ کرو گے جو بھی خرچ کرو گے تم ایک ڈالو گے میں غیبی خزانے سے 700 دوں گا. واللہ یضاعف لمن یشاء 700 نے اللہ نے پھر آگے فرمایا جس کا کوئی کنارہ نہیں اللہ جتنا چاہے دے گا جتنا چاہے دے گا. عثمان غنی رضی اللہ اللہ رب العزت نے غنی کا لقب دیا قیامت تک غنی رہیں گے قیامت تک غنی رہیں گے. اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر دین کے تقاضے کے لیے آواز لگائی کہ میں اللہ کے راستے میں مال لگانا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا لگایا 1000 اونٹ جو سامان سے لدے ہوئے ہیں. اور کون سے سامان ایک اونٹ میں ایک مہینے کا راشن کھانے پینے کی چیزیں 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں 50 گھوڑے اللہ کے راستے میں اور 1000 اشرفیہ سونے کے سکے جو پورا ٹھیلا بھرا ہوا تھا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو الٹ پلٹ کر رہے اپنے زبان مبارک سے الفاظ کر رہے. آیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی عمل عثمان رضی اللہ عنہ کو نقصان نہیں دے گا. کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے گا. آیات الصحابہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے غزوہ خندق کا موقع تھا اور مالی اعتبار سے بڑی ضرورت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ کون ہے کہ اس غزوے میں اپنا مال لگائے کون ہے جو اس غزوے میں اپنا مال لگائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ کے رسول 100 اونٹ ماں سامان کے بالان کے میرے طرف سے اللہ کے سننے سن گئے. پھر دوسرے سری پہ آ گئے پھر آواز لگائی کون ہے جو اپنا مال لگا اللہ کے راستے میں اس غزوے میں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول 200 اونٹ ماں ساد و سامان اور پالان کے میں دوں گا. اللہ کے رسول نے سن لیا. تیسرے اس پہ آ گئے کہنے لگے کون ہے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں لگائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ کے رسول 300 اونٹ ماں ساد و سامان کے اللہ کے راستے میں دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 300 اونٹ ماں ساد و سامان کے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے دعائیں دی انہیں دعائیں دی. ایسا ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ جب مسجد نبوی میں جگہ کم ہونے لگی لوگ نماز کے لیے آنے لگے مسلمان بڑھنے لگے اور جگہ کم ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اطراف کی جگہ کو مسجد میں شامل ہونے کے لیے آواز لگائی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے جیب خاص سے پورے اطراف کی جگہ خریدی. فرمایا اللہ کے رسول میں یہ جگہ خرید کے اس جگہ کو اس مسجد میں شامل کرنے کے لیے خرید کے وقت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو غنی کا لقب ملا ایسا ہی نہیں جو خطاب کی اللہ کی طرف سے جو اتنی بڑی نعمت ملی ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے جس وقت پہ آواز دبائی گئی فوراً کھڑے ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ کئی گھرانوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مال جہاں پہ چولہا نہیں جلتا تھا وہاں جاتا تھا. مدینہ کے کئی گھروں میں جو لوگ شادی کے لیے مال اعتبار سے رکے ہوئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مال خاص سے ان کی شادیاں ہو گئی.
ایک موقع پہ ایسا بھی ہوگا کہ مسلمان مکہ سے جب مدینہ میں آئے، پانی کے لیے کوئی کنواں نہیں تھا اور تکلیف تھی، ایک یہودی کا کنواں تھا، اور جب اس سے پانی مانگا جاتا تو وہ کہتا کہ پانی خریدنا پڑے گا پھر دیا جائے گا۔ مالی اعتبار سے مسلمان کمزور تھے۔ اللہ کے رسول نے آواز لگایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے جیب خاص سے پورا کے پورا کنواں 20,000 درہم میں خرید کے مسلمان کے لیے وقف کیا۔ اور کیوں؟ جانتے تھے صحابہ کہ ایک لگائیں گے 700 دیا جائے گا، ایک لگائیں گے 700 دیے جائے گا۔ انہیں معلوم تھا کہ دنیا کی جو نعمت ہے مالی اعتبار سے یہ چھوڑ کے جانا ہے، لیکن نہیں جانا ہے۔ اصل تجارت وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العزت سے کی جائے، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، یہ تجارت ہے، یہ آخرت کی تجارت ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ جس نے اللہ کے راستے میں جو بھی چیز لگائی، مالی اعتبار سے لگایا، جس طرح بھی جو بھی تقاضا ہے جو لگایا، اللہ رب العزت کی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اللہ نے دیا۔ ایسے بہت سے ہمارے سامنے دین کے تقاضے آتے ہیں، ہمارے تک یہ بات پہنچنا ہے اللہ کی طرف سے، ہمارے کانوں تک آواز کو پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ آواز کو پہنچاتا ہے کہ بندے دیکھ تیرے سامنے بات آ گئی ہے، اب تجھ کو موقع ہے۔ ہم اپنی عبادتوں کے اعتبار سے اس مراتب تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ رب العزت ان آوازوں کو ہم تک پہنچا کے ہمارے مراتب کو آخرت میں بلند کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مراتب کو آخرت میں بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، یہ بابا سیرت میں بات لکھی ہوئی ہے کہ مدینہ میں ایک قحط ہو گیا، اور جب قحط آتا ہے تو ہر ایک تاجر اپنے مال کو سمیٹ کر رکھتا ہے کہ جب وقت آئے گا تو نکالوں گا، جو 5 روپے کی چیز ہے اسے 20 روپے میں بیچوں گا۔ تو اس طرح سب تاجروں نے اپنے مال کو سمیٹ کر رکھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا 100 اونٹوں سے بھرا ہوا گھر کے ساتھ و سامان کے ساتھ قافلہ مدینہ میں آیا۔ جب مدینہ میں آ گیا تو تمام تاجر بازار میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، عثمان کیا بیچنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا دوں گی؟ فرمایا کہ جو 10 کی چیز ہے اسی کو 12 دیں گے۔ فرمایا نہیں۔ فرمایا کہ عثمان 13 دیں گے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا 14 دیں گے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا عثمان پورے مدینہ میں کوئی اس سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ اس سے زیادہ دے گا، ہاں اس سے زیادہ دے گا، کہ جب میں 1 دوں گا وہ خدا مجھے 10 دے گا۔ فرمایا کہ میرا مکمل مال پورے مدینہ میں جتنے جو لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، میں اپنے تمام 100 کے 100 اونٹ مال سب سامان کے مال کے تقسیم کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں جب 1 دوں گا یا 1 دوں گا تو اللہ مجھے 1 کے بدلے 10 دے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ رات میں خواب میں دیکھ رہے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت میں بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہے، اور سب سے حمامہ پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوڑے کی لگام پکڑنے کے لیے ابن عمر رضی اللہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ دوڑے دوڑے جا رہے، پکڑنے جا رہے کہ اللہ کے رسول ٹھہرو، اللہ کے رسول ٹھہرو، بات کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابن عمر مجھے عثمان کے ولیمے میں شامل ہونے جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کا جنت میں نکاح کیا ہے حور سے۔ جب عثمان نے اپنا مال خرچ کیا مدینہ میں تو اللہ نے عثمان کا نکاح جنت میں کر دیا ہے حور کے ساتھ میں، اس کے ولیمے میں شامل ہونے کا یہاں پہ عمل کیا۔ اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے مراتب کو بلند کر رہا ہے، اس کے مراتب کو بلند کر رہا ہے۔ کتنا بڑا عمل، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں تھی، حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی تھی، آواز سنی، شور سنا۔ فرمایا انس یہ شور کون سا ہے؟ فرمایا کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا 700 اونٹوں سے لگا ہوا ساز و سامان کے ساتھ قافلہ آ چکا ہے۔ پورا مدینہ ان کے قافلے کو اس مال کو دیکھنے کے لیے باہر آ رہا ہے اور شور ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ عبدالرحمن جنت میں گھسیٹتے جائیں گے۔ صحابہ کے اندر جذبہ ایسا تھا، مالی اعتبار سے کتنا بڑا جذبہ تھا۔ یہ بات حضرت
رضی اللہ عنہ تک پہنچ جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح فرمایا ہے، حضرت عمر بن عوف پورے 700 اونٹوں سے لدا ہوا سامان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرمایا کہ میں گھسیٹ کے نہیں، میں چل کے جنت میں جاؤں گا، میں چل کے جنت میں جاؤں گا۔ کہ جنت میں آخرت کے اعتبار سے نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ اتنا آگے آگے رہتے تھے کہ جب ان کے سامنے بات آتی تھی کہ ایک بات کے اوپر، ایک بات، ایک اللہ کے راستے میں لگانے کے پر یہ چیز ہے کہ ہمیں نعمتیں ملیں گی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، بہت سی باتیں سامنے آئی، خاص آپ کے سامنے باتیں پیش کرنا ہے کہ جس سے ہمارا قبرستان ہے، فیس 1 میں جو قبرستان ہے، وہاں پہ مسجد بنی گئی ہے، اور وہاں کے اطراف کے جتنے جو ہمارے ایمان والے بھائی اس مسجد میں نماز پڑھیں گے،